موسمیاتی تبدیلی اور اس کے سیارے پر تباہ کن اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اجتماعی کارروائی۔ آئیے SDG 13 کا جائزہ لیں۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم عالمی مقصد پر بات کریں گے، موسمیاتی تبدیلی۔ لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک خاص ملک کا جائزہ لیں گے، پاکستان، جو اس تبدیلی کی زد میں سب سے زیادہ ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب ایک عالمی منصوبہ زمینی حقیقت سے ٹکراتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ اچھا، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا ایک سوال پر سوچتے ہیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک عالمی مقصد، صرف ایک، باقی تمام مقاصد کو پورا کرنے کی چابی ہو؟ یہی سوال آج ہماری گفتگو کا محور ہے۔ تو یہ مقصد ہے کیا؟ یہ ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول نمبر 13، یعنی کلائمیٹ ایکشن۔ سیدھے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ موسمیاتی تبدیلی اور اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے فوراً کچھ کیا جائے۔ اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ اسے باقی تمام بڑے مقاصد جیسے غربت ختم کرنا، بھوک مٹانا یا سب کو اچھی صحت دینا، ان سب کی کامیابی کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک بنیادی شرط مانا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ کلائمیٹ ایکشن کام کیسے کرتا ہے؟ اس کے 3 بڑے ستون ہیں۔ پہلا ہے اڈیپٹیشن، مطلب جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ان کے ساتھ جینا سیکھنا اور خود کو محفوظ بنانا، جیسے سیلاب سے بچنے کے لیے بند تعمیر کرنا۔ دوسرا ستون ہے میٹیگیشن، یعنی مسئلے کی جڑ پر کام کرنا، گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کم کرنا، جیسے سولر انرجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال۔ اور پھر آتا ہے تیسرا اور سب سے اہم ستون، عمل درآمد کے ذرائع، یعنی پیسہ اور ٹیکنالوجی، جس کے بغیر پہلے دونوں کام ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اب اس عالمی مقصد کو تھیوری سے نکال کر ایک حقیقی جگہ پر دیکھتے ہیں، پاکستان کا بحران۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک بڑا عالمی منصوبہ ایک حقیقی کلائمیٹ ہاٹ سپاٹ سے ملتا ہے۔ اور یہیں آ کر ایک ایسی حقیقت سامنے آتی ہے جو حیران بھی کرتی ہے اور پریشان بھی۔ دیکھیں، پوری دنیا کی گرین ہاؤس گیسوں میں پاکستان کا حصہ 1% سے بھی کم، بہت ہی کم۔ لیکن اس کے باوجود موسمیاتی تبدیلی کے اثرات جھیلنے والے ممالک کی فہرست میں یہ بالکل اوپر کھڑا ہے۔ اس کمزوری کی سب سے خوفناک مثال وہ ہم نے 2022 میں دیکھی۔ وہ سپر فلڈز یاد ہے؟ ایک ایسی تباہی تھی جس نے صرف پاکستان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اثر کتنا بڑا تھا، 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ، ذرا سوچئے، 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ برائے راست متاثر ہوئے۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی بحران تھا جس نے لاکھوں گھرانوں کو بے گھر کر دیا۔ اور پھر بات آتی ہے معاشی نقصان کی۔ اندازہ ہے کہ یہ نقصان $30 ارب سے بھی زیادہ تھا۔ $30 ارب یہ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ لیکن شاید سب سے زیادہ چونکا دینے والا آنکڑا یہ ہے، ملک کا 1/3 حصہ، 1/3 پانی میں ڈوب گیا تھا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ اور غلطی نہ کریں، یہ کہانی صرف سیلاب کی نہیں ہے۔ پاکستان کو تو جیسے ہر طرف سے موسمیاتی بحران نے گھیرا ہوا ہے۔ شمال میں دیکھیں تو 3000 سے زیادہ گلیشیل جھیلیں ہیں جو کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہیں۔ جنوب کی طرف جائیں تو لمبی خشک سالی اور 50 ڈگری تک پہنچنے والی گرمی کی لہریں ہیں، اور جو ساحلی علاقے ہیں ان پر سمندر کی سطح بلند ہونے کا خطرہ الگ سے منڈلا رہا ہے۔ تو اتنی سنگین صورتحال میں پاکستان کا پلان کیا ہے؟ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پالیسی کی سطح پر اس بڑے چیلنج سے نمٹنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی جو 2021 کی نیشنل کلائمیٹ چینج پالیسی ہے، وہ ایک 2 طرفہ حکمت عملی پر چلتی ہے۔ ایک طرف ہے اڈیپٹیشن، یعنی بقا کے لیے جو کچھ ضروری ہے وہ کرنا ہے، اور دوسری طرف ہے میٹیگیشن، یعنی ایک ذمہ دار عالمی شہری ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرنی ہیں۔ اور 2030 تک کے جو ٹارگٹس ہیں وہ کافی ایمبیشس ہیں، جیسے کہ ملک کی 60% بجلی قابل تجدید ذرائع یعنی رینیوبل انرجی سے پیدا کرنا، اور 30% گاڑیوں کو الیکٹرک پر لے کر آنا۔ اور پھر آتا ہے سب سے بڑا ہدف، 2030 تک اپنی گرین ہاؤس گیسوں کے متوقع اخراج میں 50% کمی لانا۔ 50%! یہ پیرس ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کا آفیشیل وعدہ ہے، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی عالمی ذمہ داری کو سنجیدگی سے لیتا ہے۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت بڑا لیکن آتا ہے، ایک اربوں ڈالر کی رکاوٹ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں بڑے بڑے منصوبے اور عزائم ٹھوس مالی حقیقت سے آ کر ٹکراتے ہیں۔ تو یہ رکاوٹ ہے کیا؟ دیکھیں، جو 50% کمی کا وعدہ ہے نا،
اس میں سے صرف 15% غیر مشروط ہے، مطلب یہ کام پاکستان اپنے پیسوں سے کرے گا، لیکن باقی کا جو بڑا حصہ ہے 35% وہ مشروط ہے، اور شرط کیا ہے؟ بین الاقوامی مالی مدد، جو اب تک نہیں ملی۔ اور یہ فنڈنگ گیپ، یہ مالی خلا کتنا بڑا ہے؟ اعداد و شمار دیکھیں، صرف انرجی سیکٹر کو بدلنے کے لیے 2030 تک 101 ارب ڈالر چاہیے، اور اڈیپٹیشن کے لیے یعنی موسمیاتی تبدیلیوں سے بچاؤ کے لیے ہر سال 7 سے 14 ارب ڈالر۔ یہ اتنی بڑی رقمیں ہیں کہ ملک کے لیے اکیلے ان کا انتظام کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور یہ بات اس ایک جملے میں سمٹ جاتی ہے کہ ہم ایک ایسے بحران کی قیمت پہلے ہی چکا رہے ہیں جسے ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہی وہ دلیل ہے جس کی بنیاد پر لاس اینڈ ڈیمیج یعنی نقصان اور ازالے کا عالمی مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو ان تمام مالی مشکلات کے بیچ کیا زمین پر کچھ ہو بھی رہا ہے؟ کیا کوئی امید کی کرن ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ عملی طور پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، حالانکہ وہ بڑا سوال اپنی جگہ موجود ہے۔ ہاں بالکل، پاکستان نے نیچر بیسڈ سلوشنز یعنی قدرتی حل کی طرف کچھ بہت متاثر کن قدم اٹھائے ہیں۔ سب سے مشہور تو 10 بلین ٹری سونامی ہے، جو دنیا کے سب سے بڑے شجرکاری منصوبوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلین گرین پاکستان موومنٹ بھی ہے، جو ایک عوامی مہم ہے تاکہ ہر شہری اس کوشش کا حصہ بنے۔ اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ صرف درخت لگانے کی بات نہیں ہے، یہ منصوبے اصل میں لوگوں میں شعور پیدا کرنے اور انہیں اس مسئلے کا حصہ بنانے کی ایک سنجیدہ کوشش ہیں، اور یہ چیز سیدھا SDG 13 کے مول اہداف میں سے ایک کو پورا کرتی ہے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ پاکستان کی کہانی ایک ایسے ملک کی ہے جو موسمیاتی تبدیلی کی زد میں ہے، جس کے پاس بڑے پرعزم منصوبے بھی ہیں اور جو زمین پر کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی تمام کوششیں عالمی سطح پر کلائمیٹ فائنانس یعنی مالی مدد کی فراہمی میں ناکامی کی وجہ سے شدید متاثر ہو رہی ہیں۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، کیا کلائمیٹ چینج سے لڑنے کے اتنے بڑے اور ضروری منصوبے صرف مشروط وعدوں کے سہارے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ میں ہوں محمد ذیشان آوان۔ ہمارے ویژن 2047 کو سمجھنے اور اس میں حصہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ رجسٹر ہوں۔